راتوں کو سفر کرتا، دن کو سفر کرتا، کبھی گرتا کبھی اٹھتا، اٹھتے بیٹھتے گرتے پڑھتے میں اموریا آیا۔ میں نے اس عالم کو آ کے اس کے دوست کا خط دکھایا، اس نے پکڑ کے مجھے سینے سے لگایا، میرے حوصلے دیکھ کے میرے ماتھے کے بوسے لیے، مجھے چوم کے مجھے سینے سے لگایا۔ واہ واہ داد تحسین فرمائی میری، مجھے آفرین کہا، مجھے تحسین کیا کہ تو بہت اچھا جوان ہے، تو تو راہ حق پہ قربان ہے، تو مرد میدان ہے۔ اس نے مجھے پڑھایا، لیکن پھر وقت قضا کا اس پہ بھی آیا۔ جب وقت اخیر آنے لگا، وہ بھی آہستہ آہستہ دنیا سے سفر فرمانے لگا۔ میں نے ہاتھ پکڑا، میں نے پاؤں دبایا، میں نے کہا جانے والے مجھے اتنا تو بتا، اب میں کہاں جاؤں گا، کدھر جاؤں گا؟ کوئی رستہ بتا، کوئی مدرسہ بتا، کوئی مکتب بتا، کوئی کامل بتا، اپنے جیسا کامل بتا۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھر کے کہا اب دنیا جہالت سے بھر گئی، لوگ بے عملی کی نظر ہو گئے، بد عملی نے ڈیرے ڈال لیے، اب یہاں تجھے نہ کوئی گرجا ملے گا، نہ کوئی کنیسہ ملے گا، نہ کوئی پریسٹ ملے گا، جتنے ہیں بس اسی گندگی میں غرق ہیں، اسی غلطی میں خرابی میں غرق ہیں۔ اب تو کس کے دروازے پہ جائے گا؟ کوئی بندہ مجھے یہاں نظر نہیں آتا۔ اب اس نے کہا کہ ہچکی لگنے والی ہے، جان نکلنے والی ہے، میں جانے والا ہوں۔ کب تک حق چھپائیں گے؟ کب تک اندھیرے میں تجھے ٹمک ٹوئیاں مروائیں گے؟ اب سچی بات اگر پوچھتا ہے تو اب یہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ایک سرزمین ہے جہاں گل رنگ سویرا ہے، اب رحمتوں کا وہاں پھیرا ہے، وہ کھجوروں والی زمین میں جس کا ڈیرا ہوگا اور اس کا وہاں کرم رحمت کا پھیرا ہوگا، ان قریب اس جگہ پہ رحمت کا بسیرا ہوگا، دور عرب کا اندھیرا ہوگا۔ سبحان اس نے کھول کے بتایا، کہا ماں با اب یہاں سے جا، بستر بوریا اٹھا، تو نے تو بکریاں بھی جمع کر رکھی ہیں، یہ گائیں کدھر جائیں گی میرا بچہ؟ اب یہ گائیں یہ بکریاں جس طرح ہوتا ہے ان سے جان چھڑا، اب یہ سارے سلسلے ادھر سمیٹ کے اب رستہ لے، کہاں جاؤں؟ اس نے کہا کہ اب اللہ کرم فرمانے والا ہے، آخری نبی دنیا میں تشریف لانے والا ہے، اس کا نام پیارا احمد عربی ہے، اور وہ کھجوروں والی سرزمین میں آئے گا، اللہ سارا می رحمت کا وہیں برسائے گا، جو اس کی غلامی میں آئے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ کہتے ہیں جب سرکار کا نام آیا مجھے ایسا لگا جیسے عرش سے سلام آیا، جب میرے ہونٹوں پہ اس کا پیارا پیارا نام آیا، اللہ اکبر، تو گویا یوں لگا کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے، بارے خدا میرے لبوں پہ یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے۔ اب میں اس نام کو سینے میں بسا کے تصور کے اندر کھجوروں والی زمین ہوگی اور پیارا پیارا وہ مکھڑا ہوگا، اسے دیکھ کے دور ہمارا دکھڑا ہوگا۔ اب میں وہ اس کو تو دفنایا، اب میں بکریاں چراتا، اسی تصور میں اپنے آپ کو گم پاتا، اپنے آپ کو گم پاتا۔ کب ملے گا مدنی داتا، کب ملے گا مدنی داتا، مکی داتا؟ ہر وقت مجھے ایک ہی خیال آتا، اور یہ خیال مجھے نہ رات کو سونے دیتا، میں رونے لگتا نہ رونے دیتا۔ اللہ اکبر، مجھے پر لگا دیے پھر عشق نے، پھر پیار نے، لیکن رلا رلا دیا مجھے جاتی ہوئی بہار نے۔ اب سونے نہیں دیتی مجھے یاد کسی کی کیا، اللہ اکبر۔ اب میں تصور میں گم ہوتا، اب میں خیالوں میں گم ہوتا، اب میں خیالوں کے اندر میں یہ خواب بنتا کہ میں کیسے جاؤں گا، پھر اسے ڈھونڈوں گا کیسے، پھر انہیں ملوں گا کیسے۔ اللہ اکبر، کسی عاشق نے پنجابی زبان میں یہی بات، یہی سوچ، میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی،
تصور کی بات، سوچوں کی بات کہ میں جاؤں گا، ایسا گھر ہوگا، ایسا نگر ہوگا، ایسا چہرہ ہوگا، میں ملوں گا کیسے، ادب کماؤں گا کیسے، سامنے جاؤں گا کیسے، اس کا شہر کیسا ہوگا، وہ نگری کیسی ہوگی۔ تو پنجابی میں اس شاعر نے، فقیر نے کیا عجب بات کہی، کہا میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناؤ دیاں گزر گئی، میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناؤ دیاں گزر گئی، سرکار نو چیتے کر کر کے، سرکار نو چیتے کر کر کے بس نیر وگاؤ دیاں گزر گئی، میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناؤ دیاں گزر گئی، کی دساں کی میں گزر گئی، بس گزر گئی جی میں گزر گئی۔ اللہ اکبر، کہتے تصور میں خیالوں میں جب انہیں لاتا، میرے اندھیری دنیا میں اجالا ہو جاتا، آخر رب رب کر کے وہ وقت آیا، ایک قافلہ اسی پاک عرب سے آیا، پیارے عرب سے آیا، بنو کلب کا قافلہ آیا، مجھے کسی نے بتایا کہ یہ قافلہ عرب کی دنیا کو جانے والا ہے، میں نے آ کے ہاتھ جوڑے کہ میں بھی مسافر ہوں، مجھے شوق ہے اس خطے میں جانے کا، بکریاں ساری لے لو، گائیں ساری لے لو، جتنی میری جمع پونجی ہے ساری تمہارے نام لگاؤں گا، میں نوکر بن کے، خادم بن کے تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ اتنی ساری بکریاں، اتنی گائیں دیکھ کے ان کے منہ میں پانی بھر آیا، انہوں نے کہا تجھے تو ہم ساتھی بنائیں گے، برابر کا ساتھی بنا کے لے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اب امید بر آئی، وقت نے ساتھ دیا، اب ساتھ ہو چلے۔ اللہ اکبر، اب پوچھتے ساتھی، اوے جوان تو آخر جا کدھر رہا ہے، تو نے ملنا کسے ہے، تو کس کا مہمان بنے گا، تو کس کے گھر جائے گا، تو کس کے در جائے گا۔ اللہ اکبر، یہاں بلے شاہ کی روح تڑ، شاہ حسین رحمت اللہ علیہ، سارے فقیر بولی بولتے ہیں، من کی بولی بولتے ہیں، کہتے ہیں میں بھی جانا جھوک رانجے دی، میں بھی جانا جھوک رانجے دی، تے کوئی میرے نل چلے، میں بھی جانا جھوک رانجے دی، کوئی میرے نل چلے، پیراں پیندی منتاں کر دی، پر جانا تے پیا کلے، میں بھی جانا جھوک رانجے دی، تے کوئی میرے نال چلے، کوئی متران دی خبر لے آوے، کوئی متران دی، کوئی سجنان دی خبر لے آوے، ہاتھ دے دینیاں چھلے، میں بھی جانا جھوک رانجے دی، تے کوئی میرے نال چلے۔ روتا روتا عاشق پھر صدا دیتا ہے، اللہ اکبر، پھر سینے سے چیخ نکلی، اس نے کہا جاؤں کیسے، میں اس کی منزل پہ پہنچوں کیسے، رستہ پر خطر ہے، راستے پہ ہر طرف سے دکھ ہی دکھ ہیں، کانٹے ہی کانٹے ہیں۔ شاہ حسین نے پھر اسی درد مند کی آواز میں صدا دی، کہا میں کیسے پہنچوں گا، نیوں بہت گہری ہے، یعنی نئے بہت گہری ہے اور تلا پرانا ہے، میں نے یار کی نگری میں جانا ہے۔ فرماتے ہیں نئے ڈونگھی یعنی ہجر کا سمندر بہت گہرا ہے، دوست دور بہت ہے، نئے ڈونگھی
سونگھی تے تلہا پرانا تے شیہاں پتن ملے میں بھی جانا جھوکراں جے دی تے کوئی میرے نال چلے پیراں پہندی منتاں کر دی پر جانا تے پہ آکلے اسی حال میں اسی وجد میں اسی ذوق میں اسی شوق میں قافلے کے ساتھ ہو لیا لیکن قافلے والوں نے ظلم کمایا سارا کچھ وصول کیا لیکن جب پہنچے منزل پہ مجھے پکڑ کے کیونکہ چمکیلا بدن خوبصورت گل بدن سیمی تن انہوں نے پکڑ کے مجھے پیسوں کے عوض بیچ دیا یہ لالچ کے مارے لوگ اتنا کچھ لے کے بھی انہیں ترس نہ آیا میں تھا آزاد انہوں نے مجھے غلام بنایا آج میں بھی یوسف کی طرح بک گیا پر یوسف بکا مصر میں بک گیا مدینے میں اللہ اکبر میں بک گیا مدینے میں وجد آتا ہے تیری باتوں پر ہم تو بک چکے ہیں تیرے ہاتھوں پر اللہ اکبر پر ہم نے کہا چلو شکر ہے بک تو گئے اس کو کہتا ہے قرآن فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ او مبارک ہو تمہیں جو سودا تم نے کیا خوب کیا ساغر کہتا ہے مول بک جائے اگر ہستی جن سے محبت پھر بھی سستی مول بک جائے اگر ہستی جن سے محبت پھر بھی سستی کون بلندی سے ٹکرایا چیخ رہی ہے ساغر پستی شکر ہے آ گئی یار کی بستی بک گیا غلام بنا دیا گیا آخرکار وہ تو وادی قرا تھی لیکن نظر آتی تھی کھجور برستا تھا نور میرے دل میں پیدا ہوتا تھا سرور کہیں یہیں ملیں گے حضور پر میں تھا غلامی کی زنجیروں میں مجبور میرے ذہن میں رات کو ساری دنیا سوتی اور میں خواب دیکھتا میں خیال کرتا ساری رات خواب بنتا ساری رات میں محبت کے تنکے چنتا اللہ اکبر میں سوچوں میں گم رہتا کہ ایسے آئیں گے ہم ایسے جائیں گے اللہ اکبر لگی والے آندھی اکھ نہیں لگ دی تے تیری کیویں اکھ لگ گئی ساری رات تڑپ دیاں لنگ جان دی غدے غم دے مارے نہیں سون دے ساری رات خوابوں میں خیالوں میں میری گزرتی اللہ اکبر پھر مجھے بیچا گیا یعنی کم و بیش 10 جگہ پہ بکا علامہ نور بخش توکلی رحمت اللہ علیہ مشائخ نقش بندیہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی کم و بیش نوبت بنوبت 10 جگہ بکتے سودے لگتے جن سے بازار بنتے پر ایک ہی جوش ہے ایک ہی لگن ہے مدینے میں میرا سجن ہے خرید کرے کوئی پر ادھر لے چلے خرید کر کے لے چلے کسی نے ٹھیک کہا کہ مفت خرید کرے کوئی سانو تے نام لوے سجنا دا بکیں گے جنس بازار بنیں گے پر ہمیں لے چلو اس کی پیارے کی بستی میں بکتا جنس بازار بنتا بنو قریظہ کا ایک آدمی آیا پھر مجھے جنس بازار بنایا گیا پھر مجھے بیچا گیا پر بیچنے والا لے چلا مجھے مدینے کی بستی میں لیکن میں سراپا انتظار تھا آہٹ پہ کان
دامن در پہ نظر بار بار ہے، لگتا ہے تمہیں کسی کا انتظار ہے، میں راتوں کو دنوں کو انتظار کرتا، اب کس سے پوچھوں، جاسوس بکھرے ہوئے ہیں۔ کہتے ایک دن میں چڑھا تھا کھجور پہ، صفائیاں کر رہا تھا اپنے مالک کے باغ کی، میں صفائی کر رہا تھا، میں چھڑیاں اس کے چھوٹے چھوٹے پتے صاف کر رہا تھا کہ میرا جو مالک تھا یہودی، اس کا چچا زاد آیا، بیٹھ کے باتیں کرنے لگے، میرا ہاتھ کام کی طرف تھا، کان ادھر لگے تھے۔ اب اس نے اپنے چچا زاد بھائی نے میرے مالک کو کہا کہ بنو قیلا، ایک قبیلہ تھا بنو قیلا کا خدا بھلا نہ کرے، بد دعا دینے لگا یہودی، کہا ان کا ستیہ ناس ہو جائے، ان کا برا ہو کہ انہوں نے ایک مکے سے محمد آیا ہے، انہوں نے اس کو نبی بنایا ہے، اس نے ڈیرہ قبا میں لگایا ہے، کیسے پاگل ہیں، ان کو انہوں نے نبی مان لیا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ جو ہی حضور کا نام میرے کانوں میں آیا، میرے بدن میں بجلی کوند گئی، میرے بدن میں بجلی دوڑ گئی، مجھے ایسے لگا میرے بدن میں بھونچال آیا، بس جو ان محبوب کا جو خیال آیا میں کانپنے لگا، اب میرا بدن تھر تھر بیض کی طرح کانپنے لگا، میں نے اس کھجور کو سینے سے لگایا، خیال جو ماہی کا آیا، اب قریب تھا میں گر جاتا، گر کے میں زمین پہ جا پڑتا، میں نے اپنے آپ کو قابو کر کے، اب بدن میرا لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے، تصور سرکار کا، اب میرے جسم کے اندر جان نہیں ہے، میں فوراً نیچے آیا، اب نیچے گرایا اپنے آپ کو، آ کے اپنے مالک کے پاس میں نے کہا کہ آپ کیا نام لے رہے تھے، پھر بات کیجئے۔ اللہ اکبر، اس ظالم نے میری طرف دیکھا، کہا تو کیا سننا چاہتا ہے؟ میں نے کہا کس کا نام لیا، کون آیا، کہاں آیا؟ اس ظالم نے ہاتھ اٹھایا، میرے منہ پہ تماچا مارا، تھپڑ مارا، اب تھپڑ لگا میرے منہ پہ، اس تھپڑ میرے منہ پہ نشان ہو گیا، پر میں پھر بھی یار کی یاد پہ قربان ہو گیا۔ میں نے چپ کر کے اپنی زبان کو بند کیا، میں نے کہا شکر ہے تیری یاد میں پہلے پھپھولے پھوٹے، پہلے چھالے پڑے، اب منہ پہ تھپڑ پڑ رہے ہیں، اب میری عمر اس منزل پہ آئی، داڑھی سفید ہونے لگی، بال چٹے ہونے لگے، لیکن ڈھونڈتا ڈھونڈتا کہاں سے نکلا تھا، کہاں سے چلا تھا، آج میری یہ تعظیم، یہ توقیر پر گلا نہیں ہے اگر آنکھ عمر بھر نہ لگے، کیونکہ شکوہ ہے کفر اہل محبت کے واسطے، ہر دم جفائے یار پہ شکرانہ چاہیے، ہر دم جفائے یار پہ شکرانہ چاہیے۔ تھپڑ لگا میرے منہ پہ، میں نے منہ نیچے کر لیا، اور کسی نے صدا دی الزام لگن بدنام تھیاں تھے حال تباہ نمی افکی تھی، الزام لگن بدنام تھیاں تھے حال تباہ نمی افکی تھی، کہیں جھیڑا لے برداشت کی تم تھی ہک دی نہ نمی افکی تھی، کہیں رستہ لے مشکور تھیاں کہیں رو کے راہ نمی افکی تھی، کوئی منت نہیں غم خار میں دی ہے ادب دی جا نمی افکی تھی۔ چپ کر کے میں نے برداشت کیا، میں نے دل میں تان لیا کہ اب قبا کو ڈھونڈ کے رہوں گا۔ اللہ اکبر، اب میرے مالک نے مجھے چھٹی دی، کھجوریں کچھ مزدوری کی کٹھی تھیں، اب مجھے میرے اس اموریا کے راہب نے، استاد نے مجھے 3 نشانیاں بتائی تھی، اس نے کہا جب وہ تجھے لجپال ملے گا، جب وہ تجھے سیدہ آمنہ کا لال ملے گا، جب وہ مکی مدنی محبوب ملے گا، 3 نشانیاں لیتا جا، یہ پلے باندھ کے جا۔ پہلی نشانی اس نے بتائی تھی کہ وہ صدقہ لا یاکل الصدقہ، صدقہ نہیں کھائے گا، یاکل الہدیہ، ہدیہ قبول فرمائے گا، یعنی اسے کھائے گا،
دو نشانیاں، تیسری نشانی اس نے بتائی تھی کہ اس کے کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ تین نشانیاں میرے پلے تھیں، میں نے دل میں نقش کر رکھی تھی۔ اب شام ڈھلی، دعا کر کر کے سورج ڈھلا، شام ہوئی اور میں نے آنکھ چرائی مالک سے، کھجوروں کو اٹھایا، بھاگتا بھاگتا دوڑتا دوڑتا آخر مدت کے بعد خواب میں آئے تھے جانے جان، آج مدت کے بعد رب نے کرم فرمایا تھا اور اس چمن کا مالی اس باغ میں آیا تھا۔ اللہ اکبر، بہاریں آ گئیں میرے دل میں، میرے سینے میں، میرے سینے کے چمن میں، میرے من میں۔ میں دوڑتا آیا، میں نے حضور کو ان خدام صحابہ کے ارد گرد، حضور کو بیچ میں چاند کی طرح میں نے پایا۔ اب میں نے آ کے پہلے ہاتھ ملایا، ادب سے اجنبیوں کی طرح بیٹھا۔ اب سرکار کو دیکھ کے مجھے ہوش نہ رہا باقی ادب آداب کا۔ میں نے فوراً ہی کہا، میں نے کہا آپ نیک لوگ ہیں، یہ پیارے لوگ ہیں، آخر علم کا تو آپ پہاڑ تھے، اتنا علم پڑھ کے آئے، انجیل ساری آپ کے سینے میں ہے، پچھلے علوم آپ کے سینے میں ہے، وہ ادب آداب تو تھے آپ کے پاس۔ آپ نے کہا کہ آپ نیک لوگ ہیں، آپ مسافر ہیں، دور سے لگتا ہے تشریف لائے ہیں، یہ میں آپ کے لیے تھوڑا سا صدقہ لایا، یہ صدقہ قبول کیجئے۔ سرکار نے لیا، لے کے سب فقیروں کو بانٹ دیا، اپنے منہ میں ایک کھجور بھی نہ لی۔ حضرت سلمان کہتے ہیں میرے دل میں خوشی کا چمن کھلا، پھول کھلے، پر میں کچھ بول نہ سکتا تھا، لب کھول نہ سکتا تھا۔